عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند، شاہ ولی اللہ سے دیوبند کی نسبت، ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی بنیاد میں خانہ بطور یادگار، دور دورہ
ساغر صحبائے طیبہ کا ہوا، جرعہ نوشان ازل آئے قطار اندر قطار، قاسم و محمود و انور نے لنڈھائے خم کے خم، اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر بادہ خار، اس کے ہر میخار کو پیر مغاں کا حکم ہے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے، اللہ کرے یہ قیامت تک باقی رہے۔ یہ آپ کی مناسبت سے بھی پڑھا ہے، آپ رکن شورا ہیں۔ آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے، چار جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں بادہ خار۔ مناسبت ہے تکمیل بخاری شریف کی، اور حق یہ تھا کہ میرے دونوں طرف جو حضرات بیٹھے ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، ان سے ہم استفادہ کرتے اس سبق کے لیے بھی، لیکن یہ ایک ہمارے مدرسوں میں نظام چلا آ رہا ہے کہ کسی نئے آدمی کو بلا کر اس دن کچھ باتیں کر لی جائیں، اگرچہ کبھی کبھی انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے، مولانا ابو صالح کے ذمہ اس کا گناہ ہوگا، لیکن حکم کی تعمیل تو کرنی ہے، اور ہمارا قصہ تو بس اتنا ہی ہے، اتنا بھی نہیں ہے جو شیخ سعدی نے مٹی کے بارے میں کہا ہے، گلے خوش ہوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کہ ہستم۔ اس میں سے میرے حصے میں بس اتنا ہے کہ لیکن مدت باگل نشستم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 29 سال ہو گئے ہیں دارالعلوم میں پڑھاتے ہوئے، تو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مدت باگل نشستم، اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کام اتنے سے بھی چل ہی رہا ہے، اللہ کرے آخرت کا کام بھی چل جائے۔ عزیز طلبہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ حدیث کی مناسبت سے اور باب کی مناسبت سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ معمول ہے۔ اس وقت بھی وہ ضروری چیزیں بیان ہوں گی، لیکن کوشش ہم یہ کریں گے کہ عام فہم انداز میں بیان کریں کہ سارے سننے والوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اس لیے خاص طور پر میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں شروع میں، تاکہ اصل موضوع متعین ہو جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے رہتے ہیں، ذرا سمجھیے گا، ان میں اس زمانے میں تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ملحد بن رہے ہیں، ایتھسٹ بن رہے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، مذہب کے منکر ہیں۔ اور یہ بات شروع میں کہنے کا ارادہ نہیں تھا، اس ضرورت کے سلسلے میں آخر میں بات کرنی تھی، لیکن بات اسی طرح شروع ہو رہی ہے تو عرض یہ کرنا ہے کہ ان لامذہبوں کو چھوڑ کر دنیا کے تمام انسان یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہودی عیسائی تو ویسے ہی آسمانی مذہب والے ہیں، ان سب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، وہ بحث کرنے کے لیے چاہے جو بات کریں، لیکن ان پر بھی قرآن کریم کی وہ آیت صادق آتی ہے، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں گھر کر
مشکل میں پڑ کر انسان کیسا بھی ہو اس کے دل سے پیدا کرنے والے ہی کا نام نکلتا ہے۔ جب انسان یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور میں بھی اسی کا حصہ ہوں، مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، میں بھی اسی کائنات کا حصہ ہوں، تو پھر یہ ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتائے گا۔ یہ بات بھی عقل مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی عقل سے ماننا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ہم تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایمان دے دیا، لیکن دنیا کے اندر جن لوگوں نے ایمان کو سمجھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہم نے سنا تھا بچپن میں کہ جنگل میں ایک آدمی کھیت میں ہل چلا رہا تھا، ہل سمجھتے ہیں نا، جوت رہا تھا کھیت کو۔ وہاں پر کوئی صاحب آئے، انہوں نے سوچا کہ اس کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ ایک مانتے ہو؟ کہ ہاں اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے اور ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیوں مانتے ہو اللہ کو ایک؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ تم نے دلیل کا مطالبہ کیا تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا، بس یہی دلیل ہے۔ مقصد یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ، یعنی مسلمان کا ایمان اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ کے ماننے کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہو تو پیش کرو، تو سیدھا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کو ماننے پر مجبور ہوں، میں انسان ہوں، انسان اللہ کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ دلیل کی ضرورت نہیں، ہر قدم پر دلیل موجود ہے۔ جب اللہ کو مانا تو اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے وحی کی ضرورت کو بھی انسان مانے گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی مرضی بتانے کے لیے کہ تمہیں دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ بتانے کے لیے وحی ضرور بھیجیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں جو پہلا انسان بھیجا اسی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اسی کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی مرضی بتا سکے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ اپنے کمال کو پہنچا، اپنے عروج کو پہنچا۔ خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کو بھیجنے کے بعد اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، بند کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ اب الی یوم القیامہ اور کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے قیامت تک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام مذہبوں پر غالب کر دیں۔ اسلام کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور جس دن سے اسلام آیا ہے وہ اپنی جگہ غالب ہے۔ دلیل اور حجت کے میدان میں دنیا کا کوئی مذہب اسلام کو شکست نہیں دے سکا، کبھی بھی نہیں دے سکا۔ مگر ہمارے زمانے میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں،
اور جیسے ہم کمزور خود ہیں ایسے ہی ہمارا ایمان بھی ہے عام طور پر، لہٰذا ان حالات میں سب سے زیادہ خطرات ہمارے ایمان پر منڈلا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا ہے، ایسی محنت کرنی ہے کہ ہمارا ایمان زندگی میں بھی صحیح سلامت رہے اور ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، حضور مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائیے کہ آپ کے علاوہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، اس پر جم جاؤ۔ یہی پیغام ہے ہر مسلمان کے لیے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے مانا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے مانا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے، تم نے مانا ہے کہ میرا خدا، میرا مالک، میرا خالق اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم نے مانا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے رسول و پیغمبر اور رہنما ہیں، تو اس عقیدے پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ڈر سے یا دنیا کی کوئی طاقت لالچ سے تمہارے دل میں اس عقیدے کو کمزور نہ کر سکے، اس سے تمہیں چوکس رہنا ہے۔ ہمارے زمانے میں محنت کا بھی اصل میدان یہی ہے، کرنے کا بھی اصل کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان پر استقامت کا سبق پہنچایا جائے۔ ایمان پر جمنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی وحی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو حصوں میں عطا فرمائی۔ ایک حصہ الفاظ بھی اپنے پاس سے نازل کر کے قرآن کی شکل میں اتارا، اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، آپ نے اپنے انداز سے اس کا اظہار کیا۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کو معلوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ یہ لوگ آج پائے جاتے ہیں، علماء متنبہ رہیں، ملک ہمارے ملک میں جگہ جگہ پائے جا رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب عالی، آپ کو قرآن کے قرآن ہونے کا پتہ کہاں سے چلا ہے؟ سیدھا سادہ سوال ہے، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کو مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حدیث سے پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے مان سکتے ہیں آپ حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو؟ اور ہمیں معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے فتنوں کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ قرآن حدیث کا انکار کرنے والوں کے بارے میں تو بہت خاص انداز سے بیان فرمایا تھا کہ یوشک رجل متکئ علی اریکتہ، رجل شبعان متکئ علی اریکتہ یقول حسبنا کتاب اللہ۔ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی، پیٹ بھرنے ہی میں تو ساری دماغ کی خرابیاں آتی ہیں نا، حضور نے فرمایا پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنی مسحری پر، اپنی آرام کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور کہتا ہوگا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی مجھے وحی عطا فرمائی ہے، اسی کو ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا
آپ نے جو کیا، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، یہ سب حدیث ہے۔ اور امت کی ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کو مانے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث کو مانے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حدیث کو مانے بغیر دین کے کسی بھی جز پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام بھی کیا، حدیث کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ حدیث کا جو نظم ہوا اس کا سب سے شاندار نمونہ ہمارے سامنے بخاری شریف کی شکل میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ سے زائد احادیث کو چھان پھٹک کر غور و فکر کر کے اس میں سے 6-7 ہزار حدیثیں مقرر کو نکال دے تو 4000 ہی کے قریب ہیں۔ 6 لاکھ میں سے 6-7 ہزار یعنی 1/100، 100 میں سے 1، اتنا زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنی کتاب لکھی، اور وہ سب معلوم ہے اس کے لکھنے میں جو اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی۔ 2 باتیں جو سب کے کام کی ہیں۔ ابو علی مروزی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا، خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا الا متی تدرس کتاب الشافعی وما تدرس کتابی، تم امام شافعی کی کتاب کب تک پڑھاؤ گے اور میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل البخاری۔ یہ شرف ہے اس کتاب کا، اور یہ بھی شرف ہے کہ قرآن کریم کے بعد یہ واحد کتاب ہے جس کو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا ہے۔ مقدسی نام کے کوئی عالم ہے 11ویں صدی کے، انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر اس پوری کتاب کو پڑھا ہے۔ قرآن کو پڑھا گیا یا بخاری شریف کو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھا گیا، اس کی مقبولیت ساری دنیا میں ظاہر ہے۔ اس کا یہ آخری باب ہے۔ اس آخری باب کا جو اصل گویا پس منظر ہے اس کو بھی میں اسی انداز سے بیان کروں جو سب کی سمجھ میں آئے، طلبہ کے علاوہ بھی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امت نے گویا ان کی کتاب کے اعتبار سے سب سے بڑا محدث مان رکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی جو تکمیل کی ہے وہ غلط عقیدوں کی تردید پر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ باب حصہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ کا، اور اس سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو بعض حضرات نے کہا کہ وہی اصل ہے اور یہ اس کی تکمیل ہے، اور اکثر حضرات اس کو مستقل کتاب مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری اپنی کتاب کی آخری جو گویا آخری حصہ جس کا نام کتاب الرد علی الجہمیہ رکھ رہے ہیں وہ غلط عقیدوں کی تردید پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر باب میں معتزلہ یا جہمیہ یا دیگر فرق باطلہ کا رد موجود ہے، طلبہ نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ یہ باب بھی اسی کا حصہ ہے۔ ان فرقوں کی جو گمراہی تھی میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان فرقوں کی گمراہی بنیادی طور پر ایک تھی، اور یہ بنیاد ہمارے زمانے میں بھی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے علماء کو خاص طور سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہیے کہ اس گمراہی میں نہ پڑیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنی عقل چلانا، بس یہ واحد نقطہ ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی عقل چلانا، عقل کا استعمال دین کو سمجھنے کے لیے کریں، بالکل ٹھیک ہے، کرنا ہی چاہیے، لیکن دین کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان باطل فرقوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی کہ ان کی عقل میں جو بات نہیں آتی تھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آئی ہے حدیث میں مگر عقل میں نہیں آتی۔ لکھا ہے لوگوں نے لکھا ہے باقاعدہ اس کو، میں اس موضوع کو چھیڑ کر موضوع بدلنا نہیں چاہتا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کو پوجنے والے لوگ، عقل پرستی کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اب تو چھوٹی بوتل کے لیے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، وہ بھی گلاس کے حکم میں۔ ہاں میں نے سنا ہے مفتیوں سے، میں یہاں وہ کر رہا ہوں تصنیف بخاری کا بیان۔
تو عقل پرست لوگ اس زمانے میں بھی ہیں۔ معتزلہ اور جہمیہ نے کیا کیا؟ جہمیہ نے تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ ان کی موٹی عقل میں یہ بات آئی کہ اللہ کی صفات ماننے سے توحید صحیح نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر صفات کو مانا جائے تو دو صورتیں ہیں، یا تو صفات کو حادث مانیں گے یا قدیم مانیں گے۔ حادث مانیں تو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، قدیم مانیں تو اللہ کے ساتھ شریک بن جائیں گے، تعدد قدماء لازم آئے گا۔ یہ جز عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، علماء کے کام کا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمال قرآن میں بیان کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیثوں میں بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے صفات کا انکار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کتاب التوحید قائم کر کے کہ تمہاری توحید صحیح سلامت نہیں ہے۔ صحیح توحید اہل سنت والجماعت کی ہے، جو اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کے شایع نشان ہیں، یہ تو ان کا مسئلہ تھا۔ معتزلہ نے بہت سے جزیات کا انکار کیا، بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ معتزلہ میں بھی کچھ لوگ صفات کے منکر تھے، اور وزن اعمال تو صراحتاً ہے کہ معتزلہ نے انکار کیا اعمال کے تولے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اعمال کو تولیں گے، معتزلہ کہتے ہیں جی کیسے تولیں گے؟ سبحان اللہ، یعنی ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں کیسے تولوں اعمال کو، خامخواہ پریشان ہوئے۔ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، سب سے اچھی دلیل ہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تولیں گے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اعمال کو تولوں گا، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں، وہ تول لیں گے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ سے تو نہیں کہیں گے کہ آپ تول دیجئے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ ہم انصاف کریں گے۔ تولنے کا مقصد انصاف کرنا ہوتا ہے، انصاف کرنا مراد ہے، تولا نہیں جائے گا۔ قرآن میں تولنے کا لفظ ہے، احادیث میں تولنے کا لفظ ہے، پلڑوں کا لفظ ہے، ترازو کے پلڑے، اور جھکنے کا لفظ ہے، اونچا ہونے کا لفظ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تولنے کے معنی میں ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ عقلیت پرستی نے گمراہ کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے، دنیا کے اندر دو الگ الگ وجود ہوتے ہیں تو ان کا حکم الگ الگ ہوتا ہے، اور یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ عالم تین ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، اور ہر عالم کے احکام الگ ہیں۔ تم عالم دنیا پر عالم آخرت کو قیاس کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عالم دنیا میں دو وجود ہوتے ہیں، ایک وجود ذہنی اور ایک وجود خارجی، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ مثلا آپ کے ذہن میں ہاتھی کا خیال آیا، ہاتھی سمجھتے ہیں نا، آ گیا ذہن میں، اتنے سے ذہن میں اتنا بڑا ہاتھی آ گیا۔ یہی جواب ہے کہ وجود خارجی کے لیے اتنی بڑی جگہ چاہیے، وجود ذہنی کے لیے اتنی بڑی جگہ نہیں چاہیے۔ تو جب اس دنیا کے دو وجود کا حکم الگ الگ ہے تو پھر عالم بدلنے سے حکم کیوں نہیں بدلے گا؟ اور حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھایا کہ تم سوچو ذرا کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہو اور اللہ نے تمہیں کچھ صلاحیتیں دی ہیں، تمہاری ساری صلاحیتوں کی ایک حد ہوتی ہے۔ مثلا آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، ایک حد کے بعد نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، پہچان نہیں ہوتی، ایک فاصلے تک سمجھ میں آتا ہے فلاں آدمی آ رہا ہے۔ اب اس درخت کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہو، میں تو نہیں پہچان پاؤں گا کہ وہ کون آدمی کھڑا ہے۔ کانوں کی بھی ایک حد ہے، آواز سنائی دیتی ہے مگر ایک حد سے آگے سنائی نہیں دیتی۔ آواز کی بھی ایک حد ہے، آپ کی آواز ایک حد تک جاتی ہے، مائکس کے باوجود ایک حد تک جا رہی ہے۔ پتہ نہیں لطیفے کیوں یاد آ رہے ہیں، علامہ ابن جوزی نے ان کی ایک کتاب ہے اخبار الحمقى والمغفلین، بے وقوفوں کے واقعات، اس میں لکھا ہے کہ دیکھا کسی نے ایک مؤذن صاحب کو اذان ختم کرتے ہی تیزی سے بھاگے، لا الہ الا اللہ کہا اور تیزی سے بھاگا ایک طرف۔ تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو
آواز کی بھی ایک حد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سارے حواس اور ساری صلاحیتیں تو ایک حد کے اندر محدود ہیں، تو عقل لامحدود کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح ہے، عقل بھی تو تمہاری ہے۔ یہ عقل جو ہے ایک حد تک کام کرے گی، اس سے آگے کام نہیں کرے گی۔ مثلا عقل یہ تو مانے گی، یہ تو بتائے گی کہ اللہ موجود ہے، مگر اللہ کیسا ہے یہ عقل کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ پہچان ہی ہے کہ دل مانے سمجھ میں نہ آئے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال تو انگریزی پڑھے ہوئے آدمی تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کہیں کہیں اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ہر جگہ عقل ساتھ نہیں دے گی۔ اور جگر نے کہا تھا، جگر مراد آبادی نے، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، یعنی اسباب جمال کی معرفت میں، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر۔ شاعروں کی سمجھ میں آ گیا اور ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو اپنی عقلیں لڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس باب کا میں سمجھتا ہوں اتنا ہی پیغام اصل ہے جو میں نے عرض کر دیا، اس لیے ہم اس عبارت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آگے بات کریں۔ فرماتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری کی خاص خوبصورت عادت ہے کہ وہ آیتوں کو باب کا عنوان بناتے ہیں، اور باب کے عنوان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس پر اگر ہم بات کریں اشارہ کر دیں طلبہ سمجھ جائیں گے۔ مشہور اقوال دو ہیں، عام شراح کی رائے یہ ہے کہ اس عنوان کا مقصد وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے، یعنی معتزلہ کی تردید ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے علامہ ابن قیم، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے سلسلے میں امام بخاری کو خود آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب حنابلہ نے مسئلے میں غلو کر کے یہ کہا تھا کہ قرآن بھی قدیم ہے، قرآن کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی قدیم ہیں، قرآن جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ گتا جو قرآن کے اوپر چڑھا ہوا یہ بھی قدیم ہے۔ جب اس طرح غلو کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اہل سنت نے صحیح بات کو علی اعلان ظاہر کیا، اور امام بخاری کو اسی مسئلے میں اپنے وطن سے نکلنا پڑا۔ تو یہاں وہی اسی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے۔ بندے جو قرآن پڑھتے ہیں، بندوں کا قرآن کی تلاوت کرنا ایک عمل ہے، لہذا اس عمل کو تولا جائے گا، مگر قرآن کو نہیں تولا جائے گا۔ معلوم ہوا تلاوت الگ ہے، متلو الگ ہے۔ تو علامہ ابن قیم اور علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ مقصد ہے تلاوت اور متلو کے فرق کو بیان کرنا۔ ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ آپ کو اس آیت کا حل پہلے سے معلوم ہے، موازین جمع کیوں لایا گیا؟ یا تو بہت بڑی ترازو ہوگی یا کئی ترازو ہوں گی، الگ الگ اعمال کے لیے الگ الگ ہوں گی یا الگ الگ طبقوں کے لیے الگ الگ ہوں گی، مختلف اقوال ہیں، پتہ چل جائے گا جیسی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا کام وہاں آسان فرما دے۔ القسط مفعول لہو ہے اور لیوم القیامہ میں لام اجلیہ ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ کہ بنی آدم کے، انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا، عمل بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ اپنی باتوں کا حساب دینا ہے، زبان چلاتے رہتے ہیں اور حساب کی فکر نہیں ہوتی۔ یاد کریں قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں تیار رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ، پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا عورتیں زیادہ بولتی ہیں، مشہور تھا یہ، لوگ کہتے تھے کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مگر میں اس زمانے میں جو مشاہدہ کر رہا ہوں، علماء تصدیق کریں گے، میں نے دو مردوں کو بھی کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھا۔ یا تو یہی سمجھا جائے کہ اس زمانے کے مرد بھی عورت بن گئے ہیں، یہ صورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں سفر میں خاص طور سے
کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایئرپورٹ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 4-5 آدمی مسلسل باتیں کر رہے ہیں. کیا اچانک آج ہی ملاقات ہوئی ہے؟ غور کر کے پتہ چلا کہ یہ تو ایک فیملی کے لوگ ہیں، ایک گھر کے لوگ ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ارے بابا اپنے گھر میں باتیں کر لینا، کیا ہر جگہ بولنا ہی ضروری ہے؟ کیا سمجھا ہے لوگوں نے؟ آخر زبان کو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ڈرانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ زبان کے استعمال سے ڈرو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک صحابی سے کہ اس کو قابو میں رکھنا، تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ زبان سے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے زیادہ لوگ تو جہنم میں زبان کی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے. تم نے سمجھا کیا ہے زبان کو؟ مگر ہم لوگ ہیں کہ زبان کا جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور جو جھوٹ اور غیبت نہ ہو تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو بے ضرورت باتیں کرتے ہیں. یہ بے ضرورت باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں. علماء ذرا غور کریں. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ولا یغتب بعضکم بعضا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ غیبت کی کون سی قسم کا کیا حکم ہے، اس کو بیان کیا ہے. ظاہر غیبت حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی بتائے وہ جائز ہے. آگے حضرت نے یہ لکھا ہے کہ کافر حربی کی غیبت کرنا فی نفسہ جائز ہے، مگر وقت ضائع ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے. کمال ہے. میں تو پھڑک گیا دیکھ کر کہ حضرت فرماتے ہیں کافر، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، امریکہ پہ تبصرہ کر رہے ہیں، روس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، فلاں پہ کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہو رہا ہے بابا؟ تمہاری باتوں سے ان کی پالیسیاں بدل جائیں گی. اس سے تو بہت اچھا تھا کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، تلاوت کرتے، دعا کرتے تو شاید کچھ ہوتا. لیکن باتیں کرتے ہیں، خالی تبصرے کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ کافر حربی کی غیبت کرنا فی نفسی جائز ہے، مگر بوجہ تضییع وقت کے مکروہ. یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے زبان کی. اللہ حضور امام بخاری فرماتے ہیں اب اقوال بھی تولے جائیں گے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام بخاری کی عادت ہے آیت میں کوئی لفظ آیا ہو یا اس جیسا لفظ کہیں اور آیا ہو تو اس کی تشریح بھی تفسیر بھی کر دیتے ہیں. یہاں قسطاس نہیں آیا، قسط آیا ہے، مگر لفظوں میں مناسبت بھی ہے، اور دوسری جگہ ترازو کے معنی میں قسطاس آیا ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو امام بخاری نے تحقیق بیان کی کہ امام مجاہد نے کہا ہے کہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں، اور ترازو بھی ذریعہ انصاف ہے، اس لیے ترازو پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. ویقال القسط مصدر المقسط. یہ طلبہ کی بات ہے. قسط تو مجرد کا لفظ ہے اور مقسط مزید فی کا صیغہ ہے، تو یہ اس کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اشتقاق کبیر کے اعتبار سے یہ اس کا مصدر ہے. چونکہ مشکل یہ ہے کہ قسط سے جو اس میں فاعل بنتا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے. عربی زبان میں عجیب و غریب قسم کی وسعت ہے کہ مجرد کا لفظ انصاف کے معنی میں، مگر اس سے نکلنے والا اس میں فاعل ظالم کے معنی میں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. یہ اشارہ کر دیا تحقیق کی طرف. آگے حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ہیں امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. علماء نے کہا یوں بھی کہہ سکتے تھے اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ ہی کو تو پسند ہے، رحمان کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو حبیبتانی الی اللہ نہیں کہا، حبیبتانی الی الرحمن کہا. انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. تمہاری زبان اس لائق نہیں ہے کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پسند کیا جائے. ہمارے حضرت اس مضمون کو بہت بیان کرتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں. حضرت مجدد نے فرمایا انسان چاہے جتنی بنا سنوار کر عبادت کر لے، چاہے جتنی شاندار عبادت کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتی. اللہ کی شان اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. یہ حضرت مجدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادتوں پر راضی پھر کیوں ہو جاتے ہیں؟
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چھوٹا سا بچہ پہلے دن اسکول میں یا مدرسے میں جاتا ہے اور اپنی کاپی پر 2-4 لکیریں ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر لاتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے ابو میں نے لکھا ہے، ابو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے، پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے مگر اس کا دل بڑھانے کے لیے شفقت کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادتوں کو پسند کر لیتے ہیں، ہماری معمولی نمازوں پر راضی ہو جاتے ہیں، ہماری معمولی سی توبہ پر معاف کر دیتے ہیں، یہ ان کی رحمت ہے۔ حبیبتان الی الرحمن میں یہ اشارہ ہے کہ 2 کلمے ہیں جو حضرت رحمان کو پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ہلکے تو ہیں ہی، پڑھ کے دیکھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھے گئے ختم ہو گئے، اور اللہ کی ترازو میں بہت بھاری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صفات جو ہوتی ہیں علم قرات میں، تجوید و قرات کے فن میں حروف کی، تو شدت والی صفات کے حروف اس میں نہیں ہیں، رخوت والے حروف ہیں، ہمس والے ہیں، جہر والے نہیں ہیں، اس اعتبار سے بھی خفیفتان علی اللسان ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان ہیں، اللہ کی ترازو میں بھاری ہیں۔ کیوں بھاری ہیں؟ اس مضمون کو ذرا سب لوگ سمجھ لیں۔ ان الفاظ کا ترجمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی حمد بھی کرتا ہوں، لفظی ترکیب تو جس طرح بھی ہم کریں خلاصہ یہی ہے، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ کیوں پسند ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اتنا مان لیں کہ اللہ ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، اور ہر شریک سے پاک ہے، اولاد اور بیوی سے پاک ہے۔ یعنی انسانوں کو اپنے حالات میں، اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند ہے۔ ایک آدمی کو کام کرنے کے لیے ساتھ والا چاہیے، اللہ کو شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اپنے لیے بیوی چاہیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو اولاد چاہیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کے اندر 100 عیب ہوتے ہیں، 100 کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ میں کوئی عیب اور کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے یہ بات مانیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، اولاد اور بیوی سے پاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے اس بات کو سمجھا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس نے مانا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس نے مانا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے مانا کہ میرے کوئی اولاد اور بیوی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک چیز اور چاہتے ہیں بندوں سے کہ بندے اللہ کی حمد کریں، یعنی بندے اس بات کو دل سے مانیں کہ میرے پاس جو نعمت ہے یا دنیا میں کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ صبح کو پڑھتے ہیں دعا اور شام کو بھی پڑھتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ اس وقت میں میرے پاس یا آپ کی مخلوق میں کسی کے پاس جو بھی نعمت ہے صبح میں یا شام میں فمنک وحدک لا شریک لک، وہ صرف آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں، لہٰذا لک الحمد ولک الشکر، آپ ہی کی حمد ہے، آپ ہی کا شکر ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا الحمدللہ، سب نے پڑھا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مظاہر العلوم میں امام النحو تھے مولانا صدیق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ہو؟ حضرت مولانا صدیق حسن صاحب مولانا نے دیکھا ہے ان کو؟ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے استادوں سے سنا ہے۔ وہ امام النحو تھے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، الحمدللہ کا ترجمہ، ہر فرد حمد از زبان ہر حامد من الازل الی الابد مختص للہ تعالی، یہ ترجمہ ہے الحمدللہ کا۔ یعنی دنیا کے اندر ازل سے لے کر ابد تک تعریف اور حمد کا جو بھی کہیں کوئی فرد پایا جائے گا
تعریف کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی زبان سے ہو، وہ سارے کے سارے حمد کے افراد اللہ کے لیے خاص ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کی کسی بھی بنیاد پر تعریف کرے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو دونوں باتیں ہو گئیں، اللہ کو اس نے تمام عیبوں سے پاک بھی مان لیا اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر کے اللہ کی حمد بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور میزان میں، ترازو میں اس عمل کا وزن ہوتا ہے۔ آخر میں یہ اس حدیث کے تعلق سے کہ آپ بار بار سن رہے ہیں کہ اعمال کو تولا جاتا ہے، کہیں یہ نہیں آیا کہ گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تولا جاتا ہے۔ اعمال کا وزن چاہیے، بوجھ چاہیے، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، جس کی طرف پہلی حدیث سے اشارہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، انما الاعمال بالنیات۔ جو بھی عمل صحیح نیت سے کرو گے وہ صحیح بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بھی ہوگی۔ تو ہمیں سب کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چھوٹا سا مضمون عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں جو حالات ہیں، ان حالات میں اصل مسئلہ ایمان پر باقی رہنے کا ہے۔ آپ سارے لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور گھروں میں اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو سمجھائیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی نہیں ہے، وہ نمبر 2 پر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کاروبار نہیں ہے، دنیا کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے۔ اور اس بات کو یاد کر لیں اچھی طرح سے کہ شیطان کے نمائندے، شیاطین الانس والجن جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اتر چکے ہیں میدان میں اس بات کے لیے کہ ہمارے دلوں سے یا ہمارے بچوں کے دلوں سے اللہ نہ کرے ایمان چھینا۔ اور اس کے لیے کس کس میدان میں کام ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کے بہت سارے میدان ہیں اور نقصان پہنچنا شروع ہو چکا ہے، ایمان ختم ہونا شروع ہو چکا ہے اس ملک میں بھی اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط اسی ملک میں جہاں دوسروں کی حکومت ہے، جہاں ہماری حکومتیں ہیں وہاں بھی یہ ہو رہا ہے۔ ایمان جا رہا ہے، دیندار گھروں کے بچوں کا جا رہا ہے۔ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں کہ علماء کے بچوں کا جا رہا ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں علماء کا جا رہا ہے۔ جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے فضلاء ہیں ذاتی طور پر معلوم ہے وہ بھی ملحد ہوئے ہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ کیا 20-25 سال پہلے آپ حضرات یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے یہ بات، میں آپ سے 20-25 سال پہلے تقریر کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ کوئی مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، بڑے فخر سے ہم کہتے تھے۔ اب یہ فخر کرنے کے لائق ہم نہیں رہ گئے، اب سر جھکا پڑا ہے شرم سے، اس لیے کہ مسلمان ہمارے بھائی ایمان سے پھرنے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ لیں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے ہزاروں کا، یہ سارے لوگ اپنے دل پر اگر یہ پیغام لکھ کر لے جائیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے، تو ہم سمجھیں گے ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اس پر باقی رہنے کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایمان کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو مشکلات آئیں وہ کس کے سامنے آئیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے۔ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وأخفت فی اللہ ما لم یخف احد۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ کی راہ میں مجھے ایسی تکلیفیں دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ بات کتنی سنگین بات ہے جو حضور فرما رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مشکلات وہاں آئیں، مگر دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے؟ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اگر اپنے ایمان پر جمنا ہے تو انہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا۔
میں 5 منٹ میں یہ مضمون ادا کروں گا، اور اگر کوئی علم والا ہو تو 5 گھنٹے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون ہے، میں نے تو اپنے حضرت سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت کا اتباع یہ اصل ہے، اور سنت کے اتباع کے 7 درجے ہیں، اس میں سے 3 کا اشارہ کر کے بات ختم کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سنت پر چلو، حضور کے طریقے پر چلو، اور حضور کے طریقے پر چلنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو۔ تمام ظاہری اعمال، کئی گھنٹے کی تقریر ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے عبادات سنت کے مطابق۔ پھر عبادات کی تفصیل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، تسبیح پڑھنا، نفلیں پڑھنا، ساری چیزیں عبادت ہیں، ساری عبادتیں سنت کے مطابق ہوں۔ معاملات، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار، ملازمت، جو بھی کام کرنا پڑے دنیا کے معاملات میں سے سنت کے مطابق ہو۔ اور صاحب عقیدہ تو سب سے پہلے ہے، وہ تو اوپر ہے، اور معاشرت، انسانوں کے ساتھ برتاؤ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ، سفر میں ملنے والے اجنبی آدمی کے ساتھ، اپنے تعلق والے دوست کے ساتھ، اپنے کسی محسن کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ، کسی مہمان کے ساتھ، کسی میزبان کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑے اس کے ساتھ جو تمہارا طریقہ ہو وہ سنت کے مطابق، اور اسی کے ساتھ تمہارے اخلاق، اور اخلاق کا مطلب ہے تمہاری صفات، تمہارا سوچنا، تمہارے دل کے کام، تمہارے دل میں تواضع ہو، تکبر نہ ہو، خیر خواہی ہو، حسد نہ ہو، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ ساری چیزیں آگے آتی ہیں۔ سارے اخلاق سنت کے مطابق ہوں تو سارے ظاہری اعمال، پہلا جملہ تو یہ تھا تمام ظاہری اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ دوسرا ایک مرحلہ تمام باطنی اعمال جن کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا سنت کے مطابق ہوں، یعنی دل کے کام، دل سے تعلق رکھنے والے کام۔ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا دل سے انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے، حسد کرتا ہے، بدترین کبیرہ گناہ ہے، دکھاوا کرتا ہے، بدترین کبیرہ گناہ ہے جس کو شرک خفی کہا گیا ہے، لوگوں سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، سازشیں کرتا ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تمہارے باطنی افعال سنت کے مطابق ہوں، یعنی تمہارے دل میں انسانوں کے لیے خیر خواہی ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، تمہارے مزاج میں تواضع ہو، بڑائی نہ ہو، تمہارے اعمال میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، سارے باطنی اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ اور تیسرا مرحلہ فرمایا تمام اعمال کی کیفیات سنت کے مطابق، اور علماء کرام سے درخواست ہے کہ مکتوبات امام ربانی میں یا ہمارے حضرت کی کتاب ہے معارف السلوک، اس میں پورے 7 درجات کی تفصیل ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور لوگوں کو آپ سمجھائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا ہے تو زندگی کو بدل کر سنت پر لانا پڑے گا، اور سنت پہ لانے کا مطلب صرف داڑھی، ٹوپی اور پگڑی نہیں ہے، صرف کرتا اور پاجامہ نہیں ہے، صرف کھانا سنت کے مطابق کھا لینا نہیں ہے۔ جو میں نے کہا سارے ظاہری اعمال، سارے باطنی اعمال اور تمام اعمال کی کیفیات یہ سب سنت کے مطابق بنا لیں، ہم سب اپنی زندگی کو بدل لیں، اس کے لیے محنت کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر، ایمان پر کامل استقامت عطا فرمائیں گے، اور جس دن ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، انقلاب آ جائے گا، تو پھر ہمیں مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، پھر دوسروں سے رحم نہیں مانگنا پڑے گا، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تعالی ہمیں قوت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں استحکام اور تمکنت عطا فرمائیں گے، تمکین ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت وہ دن ہمیں دکھائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کے جو یہ کارخانے ہیں جن کو ہم مدرسے کے نام سے جانتے ہیں، ان مدرسوں کے سلسلے میں سچی بات یہ ہے کہ دل میں جو باتیں ہیں وہ زبان پہ آنا مشکل ہے،
بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ان مدرسوں کی ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جتنی ضرورت ہے شاید ہم اور آپ اتنا نہیں سمجھتے ہیں، مگر ہمارے دشمن اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ انتہائی سنگین بات ہے۔ اب میں اور موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مدرسوں کو بچائیے۔ مدرسوں کو بچانے کے لیے مدرسے چلانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں کا تعاون کرنے والے، مدرسوں سے تعلق رکھنے والا ہر طبقہ اپنے عمل کو ٹھیک کرے، اپنے عمل پر نظر ثانی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہو۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر ایک دن باقی نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور اس ادارے کو بھی اور دیوبند، اکابر دیوبند کے طریق پر چلنے والے ساری دنیا کے مدرسوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک استحکام کے ساتھ، ترقی کے ساتھ جاری و ساری رکھے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ آمین۔ آخر دعوانا